وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کا یہ مبارک جمعے کا دن عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع مذہب اسلام میں نکاح کا تصور کیا ہے، شادی اور نکاح دنیا کی تمام قوموں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں شادی کا تصور نہ پایا جاتا ہو، کیونکہ معاشرے کو آگے بڑھانے کا یہ ایک فطری تقاضا اور طریقہ ہے۔ تو دنیا کے ہر مذہب میں شادی پائی جاتی ہے، لیکن افراط و تفریط کے ساتھ، یعنی کچھ لوگوں نے شادی کو بالکل غیر ضروری قرار دیا کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ جن لوگوں نے شادی کو بالکل غیر ضروری قرار دیا بس یہ دکھانے میں ہی شادی نہیں کرتے ہیں بس، تو کچھ لوگوں نے غیر ضروری قرار دیا کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اتنا عام کر دیا کہ نہیں اپنی جنسی خواہش کو مٹانے کے لیے تمہارا جب جہاں جیسا دل چاہے اپنی خواہش کو پورا کر لو، یہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی۔ کچھ لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے لوگ عیسائی، انہوں نے رہبانیت اختیار کی، جنگلوں میں چلے گئے، کہا نہیں یہ شادی جو ہے یہ ہمارے جو ہے نیک ارادوں کو ختم کر دیتی ہے، شادی بندے اور خدا کے درمیان تعلق کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ شادی ہونی نہیں چاہیے، انسانی زندگی میں شادی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں شادی کا کوئی اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے، انسان جب چاہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ کمی اور زیادتی، بیلنس نہیں، لیکن سبحان اللہ مذہب اسلام ایسا درمیانی راستہ دکھانے والا مذہب ہے جس نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے لوگوں نکاح کی رسم کو عام کرو، زنا کے راستے پر نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا سب سے برا راستہ ہے۔ اسلام نے میانہ روی قوم مسلم کو عطا فرمائی، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک عورت کو حلال کر دیا ہے، جس طریقے سے حلال کیا ہے اس طریقے سے تم اپنے لیے حلال کرو، زنا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، برائی کے دروازے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، برائی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی ایک انسانی ضرورت ہے، شادی ایک سماجی ضرورت ہے، شادی ایک ملی ضرورت ہے کہ بغیر شادی کے دنیا کی کوئی قوم ایک عزت اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایک شوہر کی زندگی میں ایک بیوی کا ہونا یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے،
انسانی فطرت اللہ نے اسی انداز میں بنائی ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے کہا سورہ نور کی آیت نمبر 32 پر ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ تنہا ہیں، جو اچھے لوگ، جو نیک لوگ، جو تنہا ہیں، وہ بیٹے ہیں، وہ اولاد ہیں، وہ غلام ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ تنہا ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء، قرآن نے کہا اگر یہ شادی کرنے والے غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ شادی غریبی لانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا اگر محتاج ہوں گے تو جب شادی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے ان کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ آج آپ کو آپ کا تنہا رزق مل رہا ہے، جب شادی ہو جائے گی تو آپ کا اپنا بھی رزق ملے گا، آپ کی بیوی کے حصے کا بھی رزق ملے گا۔ اللہ نے وہی فرمایا اللہ اپنے فضل سے اضافہ کر دے گا۔ اس موضوع کی آج ضرورت کیوں آئی؟ یہ شادی کا ٹاپک آج ضرورت کیوں آئی؟ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ ہر چیز کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے۔ میں شادی کا ٹاپک کیوں بیان کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں، ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں، جہاں ہماری بہن اور بیٹیوں پر اسلام دشمن طاقتیں ان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور ہر دن اس طرح کی ویڈیوز اور خبریں آ رہی ہیں، ملک کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ان بیٹیوں کے جانے کی ایک بڑی وجہ شادی میں تاخیر بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بڑی وجہ شادی نہ ہونا، ایک بڑی وجہ شادی میں تاخیر ہونا، ایک بڑی وجہ باپ کا اپنی بیٹی کو سسرال جانے سے روک لینا، ایک شادی شدہ مرد کا ایک زمانے تک ناراضگی کی بنیاد پر اپنی بیوی سے دور ہونا، جہیز کی تیاری کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر قوم مسلم کا اپنی بیٹیوں کی کم سے کم 25, 28, 30, 32 سال کی عمر کر دینا، یہ بھی موجودہ دور میں ایک بڑی وجہ ہے اس فتنے کی۔ یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، خیال کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم اس طوفان کو روک لیں، ہر بیماری کے لیے اس کا علاج مکمل فکس ہے۔ ایسا نہیں ہے سر میں درد ہو اور آپ پیٹ کے درد کی دوا کھا لیں۔ یہ اور بات ہے کہ اینٹی بائیوٹک دوائیں بہت سارے درد میں فائدہ دے جاتی ہیں، لیکن ہر مرض کی ایک مخصوص دوا ضرور ہوتی ہے۔ بالکل اسی انداز میں آج ہمارے سماج میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، شادیوں میں تاخیر۔ اور یہ شادیوں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ محض رسم و رواج کی بنیاد پر۔ 25 سال، 28 سال، 30 سال تک لڑکیوں کے ماں باپ جہیز کا سامان جوڑتے رہتے ہیں۔ وہی لڑکوں کی شادی میں تاخیر اس لیے ہے کہ صاحب انہیں کوئی پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پسند ہی نہیں آ رہا ہے، رشتہ آیا واپس کر دیا، نہیں لڑکی اچھی نہیں ہے۔ دوسرا رشتہ آیا واپس کر دیا، نہیں لڑکی کالی ہے۔ تیسرا رشتہ واپس آیا، نہیں اس کا قد چھوٹا ہے۔ چوتھا رشتہ واپس آیا، نہیں اس کی عمر زیادہ 1 سال۔ ذرا غور کرو، 1 سال یا 2 سال عمر کی زیادتی کی بنیاد پر آج ہمارے لوگ، ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے بزرگ ناجائز قرار دے دیتے ہیں شادی کو۔ میرے نبی نے جب نکاح فرمایا، پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی کی 25 سال کی عمر ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال کی عمر ہے۔ 40 سال کی عمر جس عورت کی ہے، اور صرف 40 سال کی عمر نہیں ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہے حضرت خدیجہ۔ اسلام ہے یہ۔ اسلام صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، غریب نواز کا دامن ہے۔ خیال کیجئے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ میرے نبی نے 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔
دو شوہروں سے بیوہ ہیں، لیکن میرے نبی نے اس عمر کے فرق کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہمارے یہاں 1 سال 2 سال 3 سال اگر عمر میں فرق ہے رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہاں تک واقعات ہیں کہ جب رشتہ ہوا تو معلوم نہیں تھا کہ عمر کتنی ہے، ایسا لگتا تھا دونوں کی عمر سیم ہے۔ منگنی کی رسم ہو جانے کے بعد اب معلوم ہوا، جب رسم ادا ہو گئی، رشتہ دار آ گئے، بات فکس ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شہر کو معلوم پڑ گیا، سماج نے جان لیا کہ رشتہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر پتہ چلا نہیں لڑکی 2 سال بڑی ہے، اس وقت بھی رشتے ختم کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ اس وقت بھی قوم مسلم میں رشتے ختم کیے جاتے ہیں، نہیں لڑکی کی عمر 2 سال زیادہ ہے۔ ارے حضور کا کلمہ پڑھنے والے ذرا غور تو کرو، میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ حضرت خدیجہ سے نکاح فرما کے یہ پیغام دیا، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم میں خوش نصیب وہ ہے جس کو دیندار بیوی مل جائے۔ ہر شخص کہتا ہے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس پر غور کیجئے۔ ہمارے یہاں یہ جملہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، ہم نے نمازی خاندان بتا دیا مگر سمجھ میں نہیں آیا، لڑکی تہجد گزار بتا دی مگر سمجھ میں نہیں آئی، لوگ شریف بتا دیے رزق حلال کمانے والے مگر سمجھ میں نہیں آئے۔ کہ نہیں اچھا رشتہ، ہم سمجھ گئے کہ آپ کو شریف آدمی نہیں چاہیے، نمازی پرہیزگار نہیں چاہیے، متقی نہیں چاہیے۔ اس اچھے لفظ کے اندر مالداری چھپی ہوئی ہے۔ اچھے رشتے سے مراد ہے مالدار رشتہ۔ اچھے رشتے کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو مالداری کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کرے گا اللہ اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے گا۔ جو مالداری کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کرے گا، یہ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیے ابو داؤد حدیث کی کتاب، پڑھیے ترمذی شریف حدیث کی کتاب، میرے نبی نے فرمایا جو کسی عورت کی مالداری کی بنیاد پر شادی کرے گا اللہ اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے گا۔ اچھا رشتے کا مزاج آج کیا ہے؟ اچھا رشتہ اگر بولا جاتا ہے نا آج دبی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مالدار خاندان تلاش کرو جو جہیز زیادہ دے، جو بڑے میرج ہال میں شادی کرے، جس کا لین دین زیادہ ہو، جو کھانے کی بہت لمبی لسٹ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دے، جو جہیز کے نام پہ ہمیں لاکھوں روپے دے دے، یہ مزاج ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، جہیز نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں جہیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے کتنے نکاح فرمائے یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کتنے؟ کچھ لوگ اتنے غور سے گھور رہے ہیں نا، میرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، لیکن ان 11 نکاحوں میں نہ ہی برات ہے اور نہ جہیز ہے۔ 11 نکاحوں میں، ان 11 نکاحوں میں نہ بارات ہے، نہ جہیز ہے، نہ رسم و رواجیں ہیں، نہ خرافات ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے۔ یہ یاد رکھیے، جو جہیز کی بات کرے، جو بارات کی بات کرے، لوگوں کے آنے کی لسٹ بنا کر دے، اس سے یہ پوچھئے میرے نبی نے نکاح فرمائے 11، مگر کسی ایک شادی میں میرے نبی بارات لے کر گئے کسی کے دروازے پر؟ ہرگز نہیں۔ کوئی تصور نہیں ہے بارات کا، کوئی تصور نہیں ہے اس لین دین کا، کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں اس جہیز کے نام کا۔ میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، مگر کسی نکاح میں آپ کو بارات نہ ملے گی۔ کسی نکاح کے اندر میرے نبی کے عورت کے گھر والوں سے، خاندان والوں سے کوئی مطالبہ نہیں ملے گا۔ اسلام دیکھیے آپ، میرے رسول کی زندگی دیکھیے آپ۔ لوگ دلیل بنا لیتے ہیں، کہتے نہیں صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو جہیز دیا تھا، یہی کہتے ہیں نا لوگ، تو اس لیے جہیز سنت ہوا۔ دلیل دیکھیے آپ، میرے نبی نے خاتون جنت کو نکاح دیا اور جہیز دیا، تو لہذا یہ جہیز دینے کی دلیل ہو گئی۔ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت علی کو مجھے یہ بتائیے پالا کس نے تھا؟ علی کو پالا کس نے تھا؟ رسول اللہ نے۔ تربیت کس نے فرمائی؟ رسول اللہ نے۔ کس کے گھر میں رہے؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ زندگی کے سارے معاملات کس نے دیکھے؟
میرے نبی نے دیکھے. جب علی کو پالنے والے نبی ہیں، جب علی نبی کے گھر میں رہتے ہیں، الگ سے کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی انتظام نہیں، ساز و سامان نہیں، تو اب یہ فطری ضرورت ہے کہ بیٹی کو رخصت کریں گے تو زندگی گزارنے کی چند چیزیں دیں گے. علی الگ گھر میں نہیں رہتے تھے، الگ جگہ نہیں رہتے تھے، میرے نبی کے گھر میں ہی رہتے تھے. میرے نبی نے اولاد کی طرح تربیت فرمائی تھی حضرت علی کی. چند برتن دیے میرے نبی نے، لیکن کیوں دیے؟ چونکہ علی رسول اللہ ہی کے گھر میں رہتے تھے، وہی پوری زندگی گزاری، وہی تربیت کا سارا ماحول ہوا. اب جب الگ گھر کی نوبت آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتن دیے. لیکن یاد رکھیے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتن دیے تو لوگ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، ہم بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے. ہمارا جہیز کیا ہے؟ سود پر پیسے لا کر شادیاں کرنا، یہ ہمارا جہیز ہے. 8%، 7%، 10%. کیوں کر رہے ہو آپ یہ؟ اللہ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، قرآن میں ہے نہیں، دین میں مطالبہ نہیں کیا، آخر یہ کر کیوں رہے ہو آپ کی حیثیت نہیں ہے، نہ کیجئے. کسی نے نہیں کہا، کسی نے آپ کو زبردستی فورس نہیں کیا ہے. لمبے 50 رنگ کے کھانے کے نام پر سود پر پیسے لا کے کھانا کھلانا حرام ہے. یہ حرام، سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ سود لینا، دینا، دلانا، گواہی دینا، یہ سارے کام ناجائز و حرام ہے، گناہ کے کام ہے. اور اس سارے کاموں میں سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ان سود کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ لمبا ولیمہ کرنے کی. ان سود کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے بہت لمبا کھانا کرنے کی. ضرورت نہیں ہے یہ دکھاوا کرنے کی. ارے یاد رکھو، اللہ تمہارے اس لمبے کھانے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل کو. دل بہتر کیجئے، اپنے آپ کو بہتر کیجئے، اپنے کردار کو بہتر کیجئے. شادی اسلام میں ہر انسانی جذبے کی قدر کرنے والا ایک خوبصورت عمل ہے. شادی جلدی کرنے کا حکم ہے. حضور نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ برکت والی شادی اس کی ہے کہ جس کی شادی میں کم سے کم خرچہ کیا جائے. سب سے زیادہ برکت والی، سب سے زیادہ خیر والی، سب سے زیادہ بھلائی والی، سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ شان والی، سب سے زیادہ رفعتوں والی، سب سے زیادہ بلندیوں والی شادی وہ ہے مسلمانوں میں جس میں سب سے زیادہ پیسے کم خرچ کیے جائیں. کیونکہ میرے نبی جانتے تھے ایک دور وہ آئے گا جو لوگ محض دکھانے کے لیے سود پر پیسے لا کے شادی کریں گے. میرے آقا جانتے تھے، اسی لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ نہیں، شادی سستی کرنا. شادیاں ہو ہی نہیں رہی ہیں آج، پریشان ہیں لوگ، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کے لینے والے نہیں آ رہے ہیں، کسی کو دیکھنے والے بار بار ریجیکٹ کر کے چلے جا رہے ہیں. دراصل یہ صرف ایک نفسانی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ ہو گیا. کاش کہ اسلام میں شادی کا جو تصور تھا مسلمان آج اس تصور کو پہچان لے تو یہ رشتے خراب نہیں ہوں گے. انسان کے دو ہی رنگ ہیں، گورا یا کالا. محض اس بنیاد پر رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. سال 2 سال عمر کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. محض کسی کی غربت کی بنیاد پر رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں، عرب دنیا میں آج بھی یہی رواج ہے کہ جہیز لڑکے کو دینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لڑکی کے جہیز کا مسئلہ نہیں ہے. مصر میں بہت سارے جو ہے لوگ میرے ساتھ، میرے دوست کلاس میں پڑھنے والے، کسی کی 25 سال عمر، کسی کی 26 سال عمر. میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کی عمر ہوگی، شادی نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہ کہہ رہے جہیز جوڑ رہے ہیں، ہم لوگ جہیز کا انتظام کر رہے ہیں. میں نے کہا جہیز جوڑ لو؟ کہاں، اسلام میں جہیز یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. شادی آپ سے کرے گی، شادی آپ سے کرے گی، مگر سامان اپنے گھر سے لے کر آئے گی. یہ تو عجیب بات ہو گئی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، عرب میں جا کے دیکھ لیجئے، میں نے مصر کے حالات دیکھے کئی سال تک، وہاں آج بھی نکاح کی رسم تب ہوتی ہے، نکاح اس وقت منعقد ہوتا ہے جب لڑکا اپنے گھر میں ضرورت کی ساری چیزیں لا کے لگا لیتا ہے، اس وقت میں نکاح کی رسم ہوتی ہے. لڑکی محض ایک جوڑی کپڑوں میں نکاح کر کے آتی ہے، کوئی لینا دے. اور بتاؤں آپ کو، کھانا بھی نہیں ہوتا ہے، کھانا بھی نہیں ہوتا ہے.
बारात का भी कोई सिस्टम नहीं है, दोस्त यार या घर वाले 10-5 लोग 10-20 लोग चले गए, वो भी कोई तय नहीं है। और वहां शादी घर में निकाह की महफिल हुई, खाने का कोई इंतजाम नहीं। अगर उन्होंने जरूरी समझा लड़की वालों ने अपनी मर्जी से, तो किसी ने शरबत पिला दिया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी और बस निकाह हुआ, सुभान अल्लाह, अपने घर जाइए, खजूर तकसीम हो गए, शादी हो गई। यह है इस्लामी शादी, यह है दीनी शादी, यह है एक मोमिन की शादी, रसूलुल्लाह के गुलाम की शादी। हमारे यहां तो आज बाज़ाब्ता लिस्ट तैयार की जाती है जहेज के नाम पर। मैरिज हॉल अपनी पसंद से बुक किया जाता नहीं, वहां बेहतर नहीं रहेगा। हमारे मेहमान बड़े लेवल के हैं, हमारे मेहमान बड़े क्लासिकल हैं, वहां नहीं चलेगा, आपको वो वाला शादी घर बुक करना पड़ेगा। खाना बताइए क्या करने वाले हैं? अगर डायरेक्ट नहीं पूछ पाते तो बाज़ाब्ता किसी न किसी से पूछवा लेते हैं, बीच वाले से, या किसी न किसी अंदाज में इशारे में मालूम कर ही लेते हैं क्या बनने वाला है, और मौका होता है तो अपनी भी राय दे देते हैं, नहीं यार हमारे मेहमान बड़े लेवल के मेहमान है, ऐसा नहीं, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। गौर कीजिए जरा, जहेज लड़कियों से मांगा जा रहा है। मुझे तो हैरानी उस मर्द पर है जिसकी शादी होने वाली है और जिसकी मौजूदगी में जहेज मांगा जा रहा है। पहले दिन से मांगने की आदत डालना, पूरी जिंदगी इस औरत की जिम्मेदारी संभालेगा कैसे? पहले दिन से मांगने की आदत, ये इस औरत की जिम्मेदारी नहीं है सामान लेकर आना, ये तेरी जिम्मेदारी है। तूने निकाह में क्या कहा? मैंने इस औरत को 2 गवाहों की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में, सिक्का राजुल वक्त इलावा नानो नफ़े के सारी जिम्मेदारियां मैं कबूल करूं, तब जाके तेरा निकाह हुआ है। खाने की जिम्मेदारी तेरी है, घर की जिम्मेदारी तेरी है। और आप जानते हैं उस वक्त तक एक मुसलमान को निकाह करना जायज ही नहीं है जब तक कि उसके अंदर इस्तिताअत न हो। हुजूर की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाअ। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में जो शादी की इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि शादी करे, जो इस्तिताअत रखता है। अब इस लफ्ज़ इस्तिताअत में दोनों चीजें हैं, जिनसी ख्वाहिश की इस्तिताअत रखता है और मालो दौलत के जरिए उसकी जायज जरूरतों को पूरा करने की ख्वाहिश रखता है। मेरे नबी ने फरमाया उसको चाहिए कि शादी करे। वमन लम यस्तति', और जो इस्तिताअत नहीं रखता है, मेरे नबी ने फरमाया उसको चाहिए कि वो जाके रोजा रखे। जो शादी की इस्तिताअत न रखे उसको चाहिए कि जाके रोजा रखे। या रसूलल्लाह रोजा क्यों रखे? शादी का और रोजे का आपस में कनेक्शन क्या है? मेरे नबी ने फरमाया रोजा इसलिए रखे क्योंकि रोजा ख्वाहिश को खत्म करने वाला है। अगर शादी की इस्तिताअत नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, जरूरत पूरी करने की आज ताकत नहीं है, थोड़े दिन इंतजार कर ले, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ख्वाहिशात नफ्सानी पर कंट्रोल करने के लिए रोजा रखे। लोग कहते हैं ना इस्लाम में 4 शादियां हैं, इस्लाम में 4 शादियां किसके लिए हैं? 4 शादियां किसके लिए? अफसोस के मुसलमानों ने आज तक इन 4 शादियों का मतलब ही नहीं समझा। और दूसरी बात, इससे ज्यादा अफसोस है उन कम पढ़े लिखे मौलवियों पर जो बाज़ाब्ता आज भी तलाक और निकाह का और खुला का मसला आता है तो जाके चैनल पे बैठ कर डिबेट करने लग जाते हैं 2-4 हजार के लिए। देखा नहीं आपने, 10 लोगों में एक किसी गैर जिम्मेदार को बुला के बहस कराई जाती है, जिस तरह मुर्गे लड़ाई जाते ना, बिल्कुल सी अंदाज में। एक शख्स पर 5 लोग लगे हुए हैं, वो बेचारा न पढ़ा, न इल्म हासिल किया, न सही दीन की नॉलेज, न शरीयत का इल्म, बहस कर रहा 2-4-5 हजार के लिए। क्यों गया? ये है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने। अरे मुसलमानों का नुमाइंदा तुझे बनाया किसने? मुसलमानों का नुमाइंदा तुझे बनाया किसने? जैसे मालूम ही नहीं शादी। लोग एतराज कर रहे हैं इस्लाम में 1 बीवी की जरूरत। याद रखिए इस्लाम कहता है शादी 4 जरूर है, मगर ऐसा नहीं खिलाने को नहीं है शादी कर ले, घर नहीं है शादी कर ले, उसकी जिस्मानी ताकत नहीं है शादी कर ले, ये नहीं कहा इस्लाम ने। इस्लाम ने कहा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर तुम्हें ये खौफ हो कि अपनी इन बीवियों के दरमियान इंसाफ न कर सकोगे, इनकी जायज जरूरतें पूरी न कर सकोगे, तो तुम्हारे लिए एक के अलावा दूसरी भी हलाल नहीं है। शर्त है बिल्कुल, खिला सकते हो, पिला सकते हो, जायज जरूरतें पूरी कर सकते हो, अगर ये सारी चीजें पाई जा रही है तो तुम्हारे लिए दूसरी शादी की गुंजाइश है। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक हलाल है, और अगर उसकी भी गुंजाइश नहीं है तो जब तक गुंजाइश न हो जाए तुम्हारे लिए एक भी हलाल नहीं है। तैयारी करो ताकि जायज तरीके से अपनी बेवी को अपने घर रख सको। आज ये शादी में ताखीर जो है, शादी में ताखीर जहेज जोड़ने के नाम पर,
ہم یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے. اب ذرا غور کیجئے، جن کے پاس نہیں ہے نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ ہمارے بہت سارے بھائی ماننے ہی نہیں چاہتے ہیں، اس مسئلے کو ماننے ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم نہ جو ہے لون پر پیسے لا رہے ہیں، نہ سود پر پیسے لا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم تو دیں گے. آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ لمبا جہیز سجاتے ہیں اور جب محلے والے دیکھنے آتے ہیں نا، ان میں بہت سارے غریب بھی ہوتے ہیں، آپ کے جہیز کو دیکھ کر ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھر بھی جوان بیٹیاں، میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کروں گا؟ تمہارے پاس ہے، تم نے دے دیا. مجھے یاد آتا حضور کے زمانے میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک جانسار آئے اور کہا یا رسول اللہ، صبح سے میرا اکلوتا بیٹا ملتا نہیں ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، مل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے جانسار آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے ان کے بیٹے کو فلاں یتیم بچوں کے ساتھ فلاں چبوترے پہ کھیلتے دیکھا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ بندہ بھی سن رہا تھا، فوراً دوڑنے لگا. رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جانے نہیں دیا. میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ، ابھی میرا بیٹا صبح سے ملتا نہیں تھا، اب خبر مل گئی تو آپ جانے نہیں دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر تم جاؤ گے، تم نے سنا نہیں تمہارا بچہ یتیموں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تم جاؤ گے، ہاتھ پکڑو گے، سینے سے لگاؤ گے، پیشانی کو بوسہ دو گے، تو جتنے یتیم بچے ہیں ان کا دل ٹوٹ جائے گا. انہیں یہ خیال آئے گا کاش آج میرا باپ زندہ ہوگا. انہیں خیال آئے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. انہیں خیال آئے گا کاش کہ آج میرا باپ زندہ ہوتا. میرے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہارا بیٹا مل جائے گا. ذرا غور تو کریں، ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم اپنی بیٹیوں کے جہیز کے نام پر لمبی لمبی چیزیں سجا دے رہے ہیں. ذرا ان غریبوں سے پوچھو کہ جن کے یہاں صبح کھانا کھانے کے بعد شام کی بھی فکر نہیں رہتی. یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کا خیال کرنا. اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ آپ جہیز کے نام پر سجا کر ہی دیں، دکھا کر ہی دیں. آپ کی بیٹی ہے، کبھی بھی دے سکتے ہیں، کبھی بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی انداز میں دے سکتے ہیں. جہیز کے نام پر دینے سے کوئی ایسا نہیں ہے بہت زیادہ ثواب مل جائے گا. افسوس کہ آج قوم مسلم میں پوری ہماری شادی دیکھ لیجیے، ایک مسلمان کی شادی، اس پوری مسلمان کی شادی میں دور سے دور تک کہیں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا. ہے یا نہیں ہے؟ کہیں دور تک آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا. اسلام صرف کہاں نظر آتا ہے؟ لاسٹ مومنٹ پر. ہاں صاحب بھائی حضرت کو بلا لیجئے، نکاح پڑھا دیں، بس وہیں اسلام. ہمارے نوجوان 25 سال 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، مگر افسوس نکاح کی محفل میں پہلا کلمہ یاد نہیں. کہاں کھڑی ہے قوم مسلم؟ کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ افسوس کہ جو جوان اور جو گھوڑے کل میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، آج وہ شادیوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے جو جوان، آج وہ شادیوں میں کمر مٹکاتے ہوئے نظر آتے. یہ حال ہے قوم مسلم کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے. کاش کہ تمہارا مزاج یہ ہوتا کہ حضور کے نام پہ گردن کٹا دے تو کوٹا کی سرزمین پر حاجیوں کی بسوں پر یہ پرکھاؤ کرنے والوں کی ہمت نہیں ہوتی. کاش ہمارے جوانوں میں وہ جذبہ آج بھی موجود ہوتا، وہ جذبہ آج بھی موجود ہوتا، وہ اسلامی مزاج آج بھی ہوتا ہمارے نوجوانوں کا. تیرے لچے اور لفنگوں کی یہ اوقات نہیں ہوتی کہ ہمارے سب سے زیادہ عظمت والے سفر پہ جانے والوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں. آج بزدل ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری قوم. اپنی جوانی کا مقصد نہیں سمجھ رہے ہمارے جوان. افسوس شادیوں میں ناچنے گانے پہ پابندی لگی. مجھے خبر ملی ایک صاحب ڈانس کرنا چاہتے تھے، ڈی جے بجانے چاہتے تھے شادی میں. ان کے دوست نے کہا کہ کسی عالم کو یا شہر قاضی صاحب کو پتہ چل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تمہاری شادی میں نکاح میں پنگا ہو جائے گا. تو اس نے کہا ہم باہر نہیں کریں گے، ہم گھر کے اندر بند کر کے ڈی جے بجا لیتے ہیں، ناچ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. جس قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو، جس قوم کا عقیدہ اتنا کمزور ہو، مجھے معلوم ہو گیا زیادہ سے زیادہ میں نکاح پڑھانے سے انکار کر دوں گا، مگر یاد رکھیے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، جس خدا نے زندگی کی ہے اس خدا سے کوئی چیز پوچھی نہیں ہے. دراز پروردگار سے جس کے پاور کا حال یہ ہے 40 سیکنڈ میں جو دنیا کو برباد کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ہماری شادیوں کو ہم نے تبدیل کروا دے؟
خوشی اللہ نے دی ہے, یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے, یہ سرور اللہ نے دیا ہے. ذرا غور تو کرو, ایک محسن کون ہوتا ہے؟ محسن ہمارا جو ہماری بھلائی کے کام کرتا ہے, ہمارا خیال کرتا ہے, ہمارے لیے خوشیوں کا ماحول فراہم کرتا ہے. مگر حال یہ ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں. یہ خوشی ہمیں اللہ نے دی, یہ رشتے ہمیں اللہ نے دیے, یہ مزاج ہمیں اللہ نے دیا, شادی کرنے کے سارے انتظامات اللہ نے کرائے. مگر حال یہ ہے جب شادی کا موقع آیا, بجائے اس کے کہ ہم خدا کو راضی کریں, ہم راضی کرتے ہیں ناچ گانا کر کے شیطان کو, اور سوچتے ہیں نہیں صاحب کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور لڑائی تو تب ہوتی ہے جب نکاح کا موقع آ جاتا ہے. ہاں بھائی مہر کتنی ہوگی؟ نہیں صاحب مہر تو شریعت کے حساب سے ہی بندے گی. باراتی کی لسٹ بنانے میں شریعت کا خیال نہیں آیا, میرج ہال بک کرنے میں شریعت کا خیال نہیں آیا, جہیز مانگنے میں شریعت کا خیال نہیں آیا. اب تو لوگ اتنے بھک منگے ہو گئے ہیں, باضابطہ گاڑیوں کی لسٹ بھی بھیج دیتے ہیں, گاڑی یہ نہیں یہ دینا. اللہ اکبر, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, شرم آنی چاہیے. لڑکی والے کے جہیز دینے سے زندگی نہیں گزرے گی, اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے مل رہے گا. نکاح کے وقت میں دیکھ لیجیے مہر اتنی نہیں اتنی ہونا چاہیے. اگر کوئی کہہ دے نہیں صاحب مہر 1 لاکھ ہوگی, پورے خاندان کے چہرے اتر جاتے ہیں, پورے خاندان کے چہرے اتر جاتے ہیں. نہیں صاحب بہت زیادہ ہو گیا, لڑکے پہ بوجھ ہو جائے گا. سب کچھ لے لیا, 5 لاکھ کا میرج ہال مانگ لیا, کھانا مانگ لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے نہیں صاحب مہر بہت زیادہ ہو جائے گی. اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات, جب امام صاحب کا نذرانہ دینے پہ آتا ہے, ارے صاحب 10 منٹ میں نکاح پڑھا دیا اور 1000 روپے, 10 منٹ میں نکاح پڑھا دیا اور 1000 روپے, ڈی جے واجے کو 20,000 روپے دے دیے. شادی سے پہلے ہمارے نوجوان ناچنے اور گانے کے نام پر بینک سے نئی گڈیاں لے کر آتے ہیں, جو باضابطہ اڑاتے رہتے ہیں. ناچنے والوں پر, ناچنے والی عورتوں پر باضابطہ کرکرے نوٹ لٹاتے رہتے ہیں. مگر یہی حال ہم جمعے کے دن مسجد میں دیکھتے, وہی نوجوان کبھی 1 روپیہ مسجد میں ڈبے میں ڈالتے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر کہتے ہیں قوم کی ترقی کیسے ہو؟ ایسے ہی ہوگی قوم کی ترقی, ناچنے گانے کے نام پر نہیں ہوگی. جنہیں عورتوں کی عزت کی فکر ہے, جنہیں بیٹیوں کی پرواہ ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا شادیوں کو سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے, زنا مشکل ہو جائے. شادیوں کو عام کرو, شادیوں کو سستا کرو. بہت زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اس وقت میں, آخری جملہ لیجئے, اس وقت میں سب سے زیادہ بہتر شادیاں ہیں وہ جو سمیلن میں کی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میری رائے ہے, ممکن ہے کسی کی رائے نہیں ہو, اس کی اپنی رائے. میری رائے یہ ہے موجودہ دور میں سب سے زیادہ بہتر نظام یہ ہے کہ شادیاں سمیلن میں کی جائیں. اور کوئی سمیلن میں شادی کرنے والا یہ نہ سوچے نہیں صاحب یہ غریبوں کی طرح شادیاں ہیں. اسلامی شادی یہی ہے, اسلامی شادی یہی ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ شادی سب سے زیادہ برکت والی شادی ہے جس میں خرچہ کم کیا جائے. ابھی 28 کو سمیلن ہونے والا ہے, مسجد نیل گرام کی کمیٹی اور سارے محلے کے نوجوان اور آپ سب کی دعاؤں کے ذریعے 12 جوڑے انشاءاللہ نکاح ہوگا ابھی پرسوں کے دن انشاءاللہ اسی مسجد میں. اور بھی سمیلن میرے خیال سے ملتانی سماج کا ہونے والا, میں نے سنا. یہ بہت اچھی پہل ہے, اور جن کے ذہن میں ہو وہ پہل شروع کر دیں, اس لیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, تاکہ بہت ساری ہماری جوان بیٹیاں جو ان سارے انتظامات کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی ان کا گھر مل جائے, انہیں وہ مقام مل جائے, وہ عزت مل جائے جس کی وہ حقدار ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں. ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے یہ ضرور سوچے اللہ کیا چاہتا ہے, اس کا رسول کیا چاہتا ہے, اور یہ مزاج لے کر جائیں. ہماری شادیوں میں جو یہ غلط کام ہو رہے ہیں نا, ہمیں بچنا پڑے گا ان سے. وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی ساری لسٹ بتاتا, موقع رہا تو اگلے جمعے کو بتاؤں گا آپ کو. شادیوں میں جو یہ غلط کام ہے, ان سب کا نام شادی نہیں ہے, شادی رسموں کا نام نہیں ہے. شادی صرف نکاح کی محفل کا نام ہے. اس نکاح کے اسٹیج پر بھی آپ دیکھ لیجئے حالات یہ ہے, کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں, کسی نے وضو نہیں کیا, پیروں میں جوتے پہنے بیٹھے, پٹاخے پہلے سے دوست لیے تیار بیٹھے, سب کے منہ میں گٹکا ہے, تمباکو ہے, شور شرابہ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. کوئی بزرگ اسٹیج پر نہیں بیٹھا, کسی کا وضو نہیں ہے. اس حال میں نکاح ہو رہا ہے, نکاح مکمل نہیں ہوتا, اس سے پہلے پٹاخے چلا دیے جاتے ہیں. ارے سارے کام تو تم نے شریعت کے خلاف کر لیے, ایک کام جو مین شادی کی سنت کے مطابق وہ تو کر لیتے.
تاکہ شادی میں برکت ہو جاتی. شاید آپ کو معلوم نہیں, مجھ سے پوچھئے, ہر دن کوئی نہ کوئی ہمارے شہر اور آس پاس کا طلاق کا مسئلہ آتا ہے. 2 مہینے کے بعد طلاق, 3 مہینے کے بعد طلاق, 4 مہینے کے بعد طلاق. جس کام کی شروعات میرے نبی نے فرمایا اللہ کی ذکر سے نہیں ہوتی ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. بچیے ان ساری چیزوں سے. میں نے تو 1 سال سے نکاح پڑھانے جانا بند کر دیا, آپ جانتے ہیں. بہت سمجھایا لوگوں کو بند کر دو یہ خرافات. جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے یہی کہا, آپ کو ہم سے نکاح پڑھوانا ہے تو دولہا کو مسجد میں لے کر آئیے, سنت کے مطابق نکاح ہوگا. بہت زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سنت کے مطابق کم سے کم ناچنا گانا یہ ساری آپ نے اپنی مرضی سے کر لیے. نکاح کی محفل, اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, کم سے کم نکاح کی محفل تو سنت کے مطابق کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں. جس کام میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ اس کو پورا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے اور شریعت مطہرہ کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.